अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल गर रूठे मोहब्बत तो मना लो इश्को सीज़न 2 किस्त नंबर 10 मुसन्फ़ा किंज़ा रफ़ीक राजपूत। वो गुस्से से वहाँ से निकलता एयरपोर्ट गया था। इसकी फ़्लाइट में बस 5 मिनट थे। जल्दी जल्दी सब क्लियर करते वो तेज़ी से अंदर गया। इसका बस नहीं चल रहा था किस तरह पल भर में शाम तक पहुँच जाता। कई बार वो तसव्वुर में इसका गिरेबान पकड़ चुका था। दिलो दिमाग जैसे फटने लगा था। फ़्लाइट जैसे ही लैंड हुई, बाहर निकलते ही इसकी नज़र सामने पड़ी जहाँ इसका आदमी खड़ा इसका इंतज़ार कर रहा था। इसे देखते वो तेज़ी से आगे आया और इसका सामान लेते इस आदमी ने मोबाइल इसे दिया जिस पर लिटिल बॉय कॉलिंग लिखा था। एबी ने लब काटते कॉल उठाई। दूसरी तरफ हिशाम ने शुक्र अदा किया था। इसने कॉल उठा ली। मामा ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है मामा को। भाई यकीन करें मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अल्लाह वाहिद जानता है मेरा दिलो दिमाग इसे अपनी भाभी ही मानता है और भाभी तो माँ की तरह होती है। भाई मैं मामा से बात करूँगा। वो मामू से माजरत हिशाम बोल ही रहा था जब एबी की सर्द आवाज़ ने इसकी बात काटी। भाई वो हिशाम का हलक खुश्क हुआ। क्या जवाब आया वहाँ से? एबी ने सख्ती से दांत पीसते एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। वक़्त मांगा है मामू ने। भाई मुझे पूरा यकीन है ये वक़्त इन्होंने इनकार करने के लिए मांगा, राइट? वह इस्तज़ाइया हंसा। आते जाते लोग इसे देख रहे थे जिसका चेहरा हुडी में छुपा हुआ था। हिशाम ने कुछ ना कहा। यह शायद कुछ कहने के काबिल नहीं था। मतलब इन्हें इनकार के लिए सोचने की ज़रूरत है। हिशाम गिलानी क्या इन्हें याद नहीं? इन्होंने मेरी माँ को ज़ुबान दी थी। वो बोला तो लहजे में वहशत थी। हिशाम की ज़ुबान तालू से लग गई जैसे वो कुछ ना बोल सका। कहाँ एक हरफ भी नहीं। मुझसे मिलो अभी हिशाम गिलानी और मेरी बात याद रखना। इसके लहजे में सख्ती थी। हिशाम ने दिमाग पर जोर दिया मगर याद ना आया लास्ट टाइम कब वो यूं सख्ती से बोला था। अगर मुझे ऐसा लगा कि तुम इस रिश्ते के लिए कहीं ना कहीं राज़ी हो तो मैं तुमसे अपना हर ताल्लुक़ तोड़ दूँगा। वो तलख़ी से बोला। भाई हिशाम ने इसे कुछ गलत कहने से रोका। वो जानता था एबी अपनी ज़ुबान पर जान देकर भी पूरा उतरने का आदी है। इस लम्हे के बाद तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। इस वक़्त के बाद समझ जाना एबी तुम्हारे लिए मर गया। हिशाम की सुने बगैर कॉल काट चुका था। हिशाम को लगा सांस सीने में अटक गई है जैसे। कुछ देर बाद वो दोनों आमने सामने बैठे थे। मेरी तरफ देखो। एबी के कहने पे हिशाम ने नज़रें उठा के इसे देखा और कुछ देर तक इसकी नज़र पड़ता रहा। फिर गहरा सांस लेकर कुर्सी की पुश्त से टेक लगा गया। शामी तुम एबी की जान हो। हिशाम की कब से अटकी हुई सांस बहाल हुई और उठकर पीछे से एबी के गले में बाहें डाल गया। और आप मेरी दुनिया। हिशाम ने इनका चेहरा चूमते हुए कहा। एबी के चेहरे पे मुस्कुराहट आई जिसे वो कमाल महारत से छुपा गया। मेरी बात सुनो, घर जाकर इनकार करो इस रिश्ते से और वापस जाओ। एबी के कहने पे वो चला गया। रात का आखिरी पहर था जब हर बार की तरह बिना किसी आहट के खिड़की खोले वो अंदर दाखिल हुआ। अरमान मलक के घर में इसकी बेटी के कमरे में कोई अगर यूं आने की इजाज़त रखता था तो वो एबी था जिसे जानने वाले इसके सामने नज़र नहीं उठाते थे और जिसकी बात ना मानने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। जिसके दुश्मन इसे मारने की साजिश तो कर सकते थे मगर कामयाब नहीं हो सकते थे क्योंकि इसका ताल्लुक़ इन तीन लोगों में से था जो इस वक्त के बेहतरीन ऑफिसर्स रह चुके थे। वो कदम कदम चलता इसके करीब बैठ गया। जानम वो नींद में बेचैन हुई। मैं कुछ वक्त के लिए जा रहा हूँ। वापस आऊँगा या नहीं मुझे इल्म नहीं, मगर जब भी वापसी होगी सबसे पहले तुम्हारे पास आऊँगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें लेकर जाऊँगा। वो धीमे लहजे में बोल रहा था। अदन के चेहरे पे खौफ छाने लगा। तुम मेरा इंतज़ार करना, वो कहता चला गया।
عدن ایک دم اٹھ کر بیٹھی، نظر کھڑکی سے کودتے ابی پر گئی، گھبرا گئی، تبھی سر پر دوپٹہ لیتی اللہ کے نام کا ورد کرنے لگی۔ اللہ کے بعد عدن کو تمہارے سپرد کرتا ہوں، مجھے امید ہے تم مجھے مایوس نہیں کرو گے، وہ اپنے خاص آدمی سے کہہ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں دل بار بار نہ جانے کی ضد کر رہا تھا، مگر اس نے دل کی کب سنی تھی جو اب سنتا۔ وہ جا چکا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے حصے میں کون سا خسارہ لکھا جا رہا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا دل کی نہ ماننے پر اس بار وہ کتنا پچھتانے والا ہے۔ ملیحہ کو شام نے منع کر دیا تھا، وہ کسی صورت عدن سے شادی نہیں کرے گا۔ وہ اتنا کہہ کر واپس چلا گیا۔ ملیحہ پریشان بیٹھی تھی، اب ارمان کو کیا منہ دکھائے گی، یہی سوچتے ان کا سر درد سے پھٹنے لگا۔ عزیز تم بتا سکتے ہو یہ دونوں بچیاں کون ہیں؟ عزیز کے والد ان کے سامنے بیٹھے پوچھ رہے تھے۔ میری بیٹیاں ہیں بابا، عروج اور عینی۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا، جس پر وہ غصے سے سرخ ہونے لگے۔ تم نے کہا تھا تمہیں نیلم سے محبت ہے۔ ماں کی یاد دہانی پر وہ آنکھیں سختی سے بند کر گیا۔ تبھی ماضی کی وہ تلخ رات فلم کی طرح ذہن پر چلنے لگی۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں میں شادی شدہ ہوں، میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ پھر بھی کچھ دیر کو وہ خاموش ہوا، پھر بولا، مجھے یہ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، سوری۔ لہجے میں جتنا غصہ تھا آخر میں اتنی ہی بے بسی تھی۔ عزیز تم شاید بھول رہے ہو، تم ایک سپاہی ہو، ایک مجاہد ہو، اور ایک مجاہد کی پہلی ترجیح اس کا وطن ہوتی ہے، اس کی پہلی اور آخری محبت اس کا ملک ہوتا ہے، ملک کی عزت ہوتی ہے۔ وہ درہم برہم ہوئے تھے، مقابل نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں اس کے حق میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، کوئی اگر اسے دیکھ لیتا تو مر کر بھی یقین نہ کرتا کہ اس حال میں بھی ہو سکتا ہے کبھی۔ عزیز تھوڑی دیر بعد تمہارا نکاح ہے میشا کے ساتھ، تیار ہو جاؤ، یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد نکاح شروع ہوا، جب اس کے سماعت سے نیلم کی باتیں ٹکرا رہی تھیں۔ میں تمہارے لیے فقط کھلونا ہوں، جسے کسی روز تم نے کھیل سے تھک کر توڑ دو گے اور پھر کہیں کسی کوڑے دان میں پھینک کر چلے جاؤ گے۔ قبول ہے۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں تھی عزیز، تمہیں صرف اپنی انا عزیز تھی، جسے برقرار رکھنے کو تم نے مجھ سے شادی کی۔ قبول ہے۔ تمہاری ضد مجھے حاصل کرنے کی تھی، اس لیے تم نے میری ذات کو روند کر مجھے حاصل کیا۔ قبول ہے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ I'm so sorry میری جان۔ ایک نمکین قطرہ چہرے پر پھسلتا ہوا داڑھی میں جذب ہوا اور وہ جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ ماں باپ دونوں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں فلیٹ جا رہا ہوں، وہ کہتا تیزی سے کمرے سے نکلا۔ عروج عینی دونوں سو چکی تھیں، اس لیے اکیلا ہی چلا گیا۔ ماما بابا اب کبھی نہیں آئیں گے؟ عروج کے سوال پر وہ چونک گئی۔ آج آئیں گے اگر انہیں آنا ہوا، نیلم سر داہ بھرتے ہوئے کہا اور نوڈلز عروج کو دیے۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے دوسرا باؤل نکال کر اس میں نوڈل ڈالے۔ آدھی فریش ہو کر کھانا کھا لو بیٹا، نیلم اپنے دھیان میں بولتی مڑی، مگر سامنے عزیز کو دیکھ کر رک گئی۔ سوری مجھے لگا عادی ہے، واپس شیلف پر باؤل رکھتی خود پر ضبط کرتی ہوئی بولی۔ ماما میں روم میں جا رہی ہوں، عروج تیزی سے کہتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ عزیز نیلم کے پاس کیا ناراض ہو؟ اس کے سوال پر نیلم نے اسے ایک نظر دیکھا۔ حق نہیں ملا مجھے ناراض ہونے کا، جس بات سے آری لہجے میں بولتی وہ ٹھیک بڑی چیزیں ٹھیک کر رہی تھی۔ نیلم میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجبور تھا، بس اتنا کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح بولا۔ مجھے کچھ نہیں جاننا، اس لیے صفائی دینا بند کریں۔ اسے لگا اس کا ضبط ٹوٹ جائے گا، تبھی ہاتھ میں پکڑی پلیٹ لرز گئی، جسے شیلف پر رکھتے وہ وہاں سے بھاگنے لگی تھی، مگر عزیز نے تیزی سے اسے اپنی جانب کھینچتے سینے سے لگایا۔ مجھے دنیا میں تم سے عزیز کچھ نہیں جانے عزیز، وقت آنے پر سب کچھ بتا دوں گا، ابھی میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں۔ You are my heartbeat, my breath, my lifeline. Please don't leave me. I really need you this time. مجھے سب سے بول رہا تھا۔ میں تو کھلونا ہوں عزیز، جسے تم کھیل کر تھک جاتے ہو، پھر توڑ کر پھینکنے میں دیر نہیں لگاتے، اور پھینکتے
بھی وہاں ہو جہاں صرف تمہاری رسائی ہو۔ اس کا لہجہ بکھرا ہوا تھا، جیسے اس کا حصار اس کے گرد مضبوط ہوا۔ نیلم پلیز، مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ وہ اس کی بات پر کچھ نہ بولی۔ پتہ مرد کو جب عورت کی ضرورت پڑتی ہے نا تو اس کے پاؤں بھی پکڑ لیتا ہے۔ ہاتھ جوڑنا تو بہت آسان ہے۔ عنایہ کی کہی بات یاد آنے پر اس کی آنکھیں بے ساختہ برسنے لگیں، لیکن مقابل کو اس وقت صرف اپنا پتہ تھا، اس کی خبر کہاں تھی۔ جینا تم کینٹین جاؤ، جا کر کچھ کھانے کو لاؤ، میں آتی ہوں کچھ دیر تک۔ عدن اپنی واحد دوست جس نے زبردستی عدن سے دوستی کی تھی، حازم سے اب وہ بات نہیں کرتی تھی، تبھی اس دوستی کو قبول کیا تھا اس نے۔ اس کو بولتی وہاں سے چلی گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ عدن کلاس میں جا رہی تھی جب ایک دم کسی کو اپنے سامنے رکتا دیکھ کر بولی۔ اگر وہ اپنے قدم نہ روکتی تو مقابل کے سینے سے بری طرح سے ٹکراتی۔ مجھے کچھ بتانا ہے آپ کو۔ ایک طرف نکلتے اس نے اس آواز کو سن کر دوبارہ سامنے دیکھا۔ آپ وہی ہیں نا جو پہلے بھی 2 بار آئے ہیں؟ میں تب بھی کہا تھا مجھے نہیں سننا، اب بھی کہتی ہوں مجھے آپ کی بات نہیں سننی، اس لیے پلیز، عدن نے سخت لہجے میں کہا، اور وہ وہاں سے جانے لگی۔ جب اس آدمی نے اس کا بازو پکڑتے اسے وہاں موجود خالی کرسی میں لے گیا، وہ دھنگ رہ گئی اس کی حرکت پر۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ آپ جانتے نہیں ہیں میں ارمان ملک کی بیٹی اور عزیز گیلانی اور فرید حیدر کی بھتیجی ہوں، اس لیے دوبارہ ایسی حرکت مت کرنا، وہ وارن کرتے ہوئے بولی۔ ارمان ملک تمہارا سگا باپ نہیں ہے۔ عدن کی اس بات پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ لو، دیکھ لو، اس میں تمہارا سچ ہے، نیلی فائل اس کی طرف کرتے وہ سکون سے بولا۔ عدن نے بے ساختہ وہ فائل لی اور نہ جانے وہ اسے کھول کر پڑھنے لگی، جس پر لکھا ایک ایک لفظ اس کی دنیا تہس نہس کر گیا۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ وہ آدمی بولنے لگا۔ اس کی باتوں نے عدن کو بے جان کر دیا، اور وہ پتھر کی مورت بنی کھڑی سے سن رہی تھی۔ رنگ سفید ہو گیا، آنکھیں آنسوں سے تر ہونے لگیں، اور آدمی چلا گیا، مگر عدن ملک وہاں سے ہل بھی نہ سکی۔ ارمان، عدن گھر نہیں پہنچی۔ جلدی گھر آؤ، زبیدہ بیگم ارمان کو کال کرتے ہوئے بولی۔ مان میری بچی، مان، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، عنایہ نے موبائل پکڑتے ہوئے روتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف ارمان پریشان ہو گیا۔ ابھی وہ گاڑی میں بیٹھا ہی تھا جب فرید کی کال آ گئی۔ دوسری طرف سے ملنے والی خبر نے جیسے قدموں سے جان ہی نکال دی تھی۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا، ورنہ زمین بوس ہو جاتا۔ پہلی بار ارمان ملک نے کسی چیز کا سہارا لیا تھا۔ جاری ہے۔